شیر جو ہے وہ خوش ہو کر تینوں جانور لومڑی کو دیے اور جو ہے وہ خود چلا گیا۔ اب لومڑی جو ہے وہ سجدہ شکر میں پڑتی ہے اور کرتی ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ کہیں شیر نے مجھ سے پہلے نہیں پوچھ لیا، اگر مجھ سے پہلے پوچھ لیتا تو میرا حشر بھی جو ہے وہ بیڑیے جیسا ہوتا۔ مولانا روم یہ فرضی حقائق بیان کرنے کے بعد، یہ فرضی حقائق لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ایک انسان نے انسان کے حشر سے عبرت حاصل کی، لیکن ہم انسان جو ہے وہ انسانوں کے حشر سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اس دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر سے کوئی جنازہ نہ اٹھا ہوگا۔ ہر بستی کے ساتھ ایک قبرستان منسلک ہے۔ جو اس دنیا میں آئے وہ چلے گئے ہیں، ہمارے بہت سارے ان کے ایسے جن کے پردادا نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے، جہاں پر وہ چلے گئے ہم نے بھی وہاں پر جانا ہے۔ اور اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے پردادا آتا ہے، پھر دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ پہلے دادا موجود ہے تو پوتا جا رہا ہے، باپ موجود ہے تو بیٹا جا رہا ہے۔ کسی نے فرمایا کہ اگر بیر جو ہے وہ پکے ہوئے ہو نا، درخت پر بیر پکے ہوئے لگے ہوئے ہوں تو کوئی نیچے سے اتارنے کے لیے پتھر مارے نا تو ضروری نہیں ہے کہ پکے ہوئے اترے، اس کے ساتھ کچے بھی اتر جاتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ انسان نے بڑی زندگی پوری کر کے جب پھر اس دنیا سے جانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 1060 سال ان کی عمر تھی، بڑی لمبی عمر انہوں نے پائی، کم و بیش 1060 سال ان کی عمر تھی۔ جب قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا نا کہ کتنی زندگی گزار کے آئے ہیں تو وہ کہیں کہ مولا ایسا ہی تھا جیسے ایک کمرہ تھا، اس کے 2 دروازے تھے، ایک رستے داخل ہوئے دوسرے رستے نکل گئے، اتنی شدت ہے۔ جب ملک الموت علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آپ ایک جھونپڑی میں رہتے تھے، جب اس میں آرام کرنے کے لیے لیٹتے تھے تو آپ کے قدم مبارک جو ہیں وہ جھونپڑی سے باہر نکل جاتے تھے، اتنی چھوٹی سی جھونپڑی۔ تو ملک الموت علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی عالیشان مکان نہیں بنایا، اتنی زندگی یہ چھوٹی سی جھونپڑی میں گزار دی۔ تو آپ فرمانے لگے میں تو روزانہ ہی تمہارے انتظار میں رہتا تھا، میں تو روزانہ ہی موت کے انتظار میں رہتا تھا، میں نے عالیشان مکان بنا کے کیا کرنا۔ تو یہ زندگی ایک پانی کے بلبلے کی مانند زندگی، بالکل قلیل سی زندگی، اور ہم نے اتنی لمبی امیدیں لگائی رکھی ہیں۔ ہر روز ملک الموت علیہ السلام قبرستان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے قبر والو تمہیں کن لوگوں پہ رشک آتا ہے؟ تو مردے کہتے ہیں کہ ہمیں مسجد والوں پہ رشک آتا ہے کہ وہ اب نماز پڑھ سکتے، اب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ ذکر اللہ کر سکتے ہیں، اب ہم ذکر اللہ نہیں کر سکتے، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اب ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ صدقہ کر سکتے ہیں، اب ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ سمجھدار وہ انسان ہے جو جتنا اس دنیا میں رہنا اتنا اس دنیا کے لیے محنت، اور جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت کے لیے محنت۔ یہ زندگی بالکل مختصر سی، اور قبر و حشر کی زندگی کتنی ہے، مثال کے ذریعے فرمایا، سمجھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مفہوم ہے کہ اگر زمین و آسمان کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، یہ شٹالے کا دانہ آپ نے دیکھا بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، فرمایا زمین و آسمان کو اگر رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، یہ زمین و آسمان، یہ پنجاب ہی ہم نے ابھی پورا نہیں دیکھا، اور کتنا بڑا پاکستان، 250 ممالک، ان کے نام ہم گن سکتے ہیں، 250 ممالک، کتنی بڑی زمین و آسمان۔ فرمایا کہ اگر زمین و آسمان کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ لے جائے، پھر 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ لے جائے، ممکن ہے وہ دانے تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اور جو جہنمی جہنم کے اندر جائے گا، دوزخی دوزخ کے اندر جائے گا، وہ کتنا بڑا ہوگا، ایک دوزخی کا دان جو ہے وہ احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ احد پہاڑ سب سے بڑا پہاڑ ہے، احد پہاڑ غالب مکہ کے اندر بہت بڑا پہاڑ ہے۔ جہنمی کا دان جو ہے وہ احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ دوزخی کی جو کھال کی موٹائی ہے یہ 21 گز ہوگی، اور کتنا لمبا چوڑا جہنمی دوزخی ہوگا، کم و بیش 450 کلومیٹر لمبا چوڑا، مکے سے لے کے مدینے تک
इतना बड़ा दोस्ती क्यों होगा कि छोटा सा बच्चा जब गिरता है तो उसको कम चोट लगती है, वहाँ करके खड़ा हो जाता है। जब भारी भरकम वाला जिस्म वाला बंदा जब गिरता है तो उसकी हड्डी इम्कान होता है वो टूटने का। जब इतना बड़ा भारी भरकम जिस्म वाला दोस्त की उसको फरिश्ते पहाड़ों से गिराएंगे, उसकी कितनी हड्डियाँ टूटेंगी। उसका जिस्म दोज़ख के अंदर एक लम्हे में जलेगा फिर बनेगा, जलेगा फिर बनेगा, जलेगा फिर बनेगा। ये अजाब एट अ टाइम एक वक़्त के अंदर 19 अजाबात दोज़गी को होंगे। जिस्म जलेगा फिर बनेगा, जिस्म जलेगा फिर बनेगा। और जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़गी दोज़ख के अंदर चले जाएंगे, आवाज़ दी जाएगी, दोनों के दरमियान मौत को मेंढे की शक्ल में लाकर ज़बह कर दिया जाए। अब जन्नती हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, दोज़गी हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेंगे। अब किसी को मौत नहीं आएगी, तो मौत कभी जो है वो मौत आ जाएगी। तो प्यारे इस्लामी ये समझदार वो है जो जितना इस दुनिया में रहते हैं इतना इस दुनिया के लिए मेहनत, और जितना आखिरत में रहना है उतना आखिरत के लिए मेहनत। तो समझदार इंसान वही है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हम कलमा जो है वो मुसलमानों वाला पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके तकाजे जो है वो पूरे नहीं कर रहे। तो जो तालीम हमें मस्जिद की तरफ नहीं लेके आ सकती वो जन्नत की तरफ नहीं लेके जा सकती, और जो तालीम हमें गुनाह से नहीं बचा सकती वो दोज़ख से नहीं बचा सकती। 3 तरह के तालिब इल्म हैं। एक वो तालिब इल्म